بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ آل عمران، اور پہلے ضروری ہے کہ ہم اس کا تعارف پڑھ لیں۔ سورہ آل عمران نام ہے اس سورہ پاک کا آل عمران، اور یہ با اتفاق علماء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 20 رکوع ہیں، 200 آیتیں ہیں، اور 3542 اس کے الفاظ کی تعداد ہے، اور 15336 اس کے حروف ہیں۔ اب اس کے ہم مضامین پڑھیں گے۔ اس سورہ میں بڑے واضح انداز سے اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام ہے دین اسلام۔ اس دین کے اساسی عقائد اور بنیادی اصول زمان و مکان کے اختلاف و تعدد کے باوجود ازلی اور ابدی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین انسانی عقل و خرد کی اختراع کردہ چیز نہیں بلکہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے، اور حق ایک ہی ہوا کرتا ہے ہر زمانہ میں، ہر حال میں۔ اسلام کے نام سے بدکنے والے اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا کہ جن انبیاء کرام کے نام پر تم اپنے الگ الگ مذہبوں کی بنیادیں استوار کر رہے ہو، ان سب کا دین تو اسلام تھا۔ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دین اسلام کے علمبردار تھے۔ اس طرح قرآن حکیم نے دین و مذہب کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے محرکات پر ضرب کاری لگائی، اور وحدت انسانیت کے لیے ایک ایسی محکم اساس مہیا کر دی کہ جب بھی انسان اپنی ذاتی، وطنی اور قومی خود غرضیوں سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اتحاد اور محبت کے رشتہ میں منسلک ہو جائے گا۔ کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے، اس لیے ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء اور رسول کی تصدیق کی، اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ اسی سنت پر حضور کریم علیہ السلام نے عمل فرمایا اور تمام انبیاء اور رسول سابقین کی تصدیق کی، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں تھا، اس لیے کسی نے نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ ختم نبوت کی یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے۔ وہ ختم الرسل مولا کل، جس کی ذات قدسی صفات کو مشیت الہی نے انسانیت کے بکھرے ہوئے منتشر اور کی شرازہ بندی کے لیے تجویز فرمایا تھا، اس کے متعلق تمام انبیاء کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائیں اور اس کی نصرت و تائید کا پختہ وعدہ کریں تاکہ ان کی امتوں کو مجال انکار نہ رہے۔ اس صورت میں ان تمام امور کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ انسانوں کی ان برسرے بیکار جماعتوں کا اتحاد و اتفاق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے جھنڈے کے نیچے اور حضور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے، سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، کیونکہ یہود مدینہ کے باشندے تھے اور ہر صبح شام مسلمانوں کو ان سے سابقہ پڑتا تھا۔ اس صورت میں عیسائیوں کے عقائد کی درستی کی طرف خاص توجہ فرمائی گئی ہے۔ ان کے عقیدۂ تثلیث کا ایسا سخت محاسبہ کیا گیا ہے کہ جس کا جواب مسیح کے پرستاروں کے پاس تب تھا نہ اب ہے۔ اس سورہ کا بہت سا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور رؤساء کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور علیہ السلام سے مناظرہ شروع کیا۔ تیسرا پوائنٹ اس سورت کا کیا ہے کہ سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی، اور اس کے بعد کفر اسلام کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، جس میں مٹھی بھر مسلمانوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کفار کو شکست فاش دی، لیکن اس شکست نے کفار کو آتش زیر پا کر دیا۔ انتقام کے شعلے بھڑک اٹھے، یہود نے بھی اپنی سازشوں کو تیز تر کر دیا۔ ایک سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مشرکین مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں مقابلہ ہوا۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن چند نوجوان کی جلد بازی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، جس سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا۔ اس سورہ میں دشمنوں، یہود اور منافقین کی سازشوں کا پردہ چاک کیا گیا، اور مسلمانوں کو ان کی فروگزاشتوں پر تنبیہ فرما کر ان سے آئندہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ اسی تربیت الہی اور تادیب خداوندی کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر کیسر و کسرا کی فوجوں کو روندتا ہوا، لتاڑتا ہوا گزر گیا۔ چوتھا پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ اس صورت میں مسلمانوں کو اپنے مقام بلند اور فلسفے منصبی سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تم خیر الامم ہو، اور تمہاری خیرات و برکات صرف اپنے لیے اور صرف اپنوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے، ساری نوع انسانی کے لیے ہیں، اور یہ منصب جتنا عظیم اور بلند ہے اتنا ہی کٹھن اور دشوار ہے۔ اس لیے تمہیں باہمی اتفاق اور محبت کی ضرورت ہے۔ تمہیں بہا لے جانے کے لیے ہست و عناد کے طوفان امڑ امڑ کر آئیں گے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑے رکھا اور اخوت اسلامی کے جذبہ سے سرشار نہ رہے تو آپس میں
سر پھٹول شروع کر دی تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے منصب رفیع کی ذمہ داریوں سے عہدہ نہ ہو سکو گے، بلکہ تمہاری اپنی ناموس اور بقا خطرہ میں پڑ جائے گی۔ پانچواں پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ معاشی ناہمواریاں قوم کی صفوں کو درہم برہم کر دیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی بند و معاوضت مؤثر ثابت نہیں ہوتی، اور ان کی ایک بہت بڑی وجہ سود خوری کا ظالمانہ نظام ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کو یہاں پھر دہرایا گیا تاکہ ملت ایسے عوامل سے بچی رہے جو اس کی صفوں میں انتشار اور ذہنوں میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب چھٹا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ آخر میں ایک اور امر جس کی طرف قارئین کی توجہ مبذول کرانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، ثالثہ یعنی 3 خداؤں سے ایک کہا، ان کی والدہ کو خدا کی جورو کہا جو سراسر توحید باری تعالیٰ کے خلاف ہے۔ قرآن کی جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ اور داعی ہے، اس نے ان کے اس باطل عقیدہ کی تکذیب کی اور اس کے بطلان کو آشکارا کر دیا، لیکن کس طرح؟ کیا حضرت مسیح علیہ السلام کی تنقیص کر کے؟ کیا ان کی شان گھٹا کر؟ کیا ان کے معجزات کا انکار کر کے؟ یا کیا احترام نبوت کو پس پشت ڈال کر؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے تقدس کا ذکر فرمایا، ان کی حرکے عادت پیدائش کو بیان کیا، ان کے محیر العقول معجزات کو بڑی شان سے پیش کیا کہ وہ بإذن الہی مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بنا کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو جانتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں انہیں ان کا علم ہے۔ غرض یہ کہ توحید کے اثبات کے وقت بھی پیغمبر کے منصب رفیع کو گھٹایا نہیں۔ تو اب وہ لوگ جو اپنے زعم باطل کے مطابق مسلمانوں کو مشرک تصور کرتے ہوئے انہیں توحید کا درس دیتے وقت حضور فخر موجودات، مصدر کمالات، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں بے باکیاں کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس و اطہر کے کمالات علمی اور عملی کو گھٹانا اپنے فن خطابت کی معراج خیال کرتے ہیں، وہ خود سمجھ لیں کہ کیا وہ قرآن کا اتباع کر رہے ہیں یا اس کے اسلوب سے سراسر انحراف کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب آگے ہم کریں گے سورۃ آل عمران شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔